رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک بڑا ہی زبردست پہلو ہے اور وہ ہے امت کی خیر خواہی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں، میری مثال تمہارے درمیان اسی طرح ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، اس کو روشن کیا اور اس آگ کی طرف حشرات اور پتنگے وغیرہ بڑھنے لگے، اور وہ شخص ان کو آگ میں گرنے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے جبکہ وہ پھر بھی آگ میں گرتے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ میری مثال بھی تمہارے درمیان اسی طرح ہے کہ میں تمہیں جہنم میں گرنے سے بچانے کے لیے آیا ہوں اور تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم میں گرنے سے روکتا ہوں، لیکن تم پھر بھی مجھ پہ غالب آ کے جہنم میں گرتے جا رہے ہو۔ معاشرتی طور پہ ہم اس پہلو کو دیکھیں تو 2 وقت کی روٹی پوری کرنے والے شخص سے لے کے بڑے بڑے عہدوں پہ براجمان جو لوگ ہیں، ہم تمام افراد کو دیکھیں تو آج کے معاشرہ میں ہمیں ڈھونڈنے سے بھی ایسا شخص نہیں ملتا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو فالو کرنے والا ہو۔ ہم اپنے تعلیمی ادارے دیکھ لیں، سرکاری دفاتر دیکھ لیں، ہم معاشرتی طور پہ مختلف جو ہے وہ جگہ دیکھ لیں، ہمیں کہیں پہ بھی ایسے افراد ڈھونڈنے سے نہیں ملتے کہ جہاں پہ ہم یقینی طور پہ کہہ سکیں کہ یہ اس ادارے میں یا فلاں شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرتا ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور محبوب کریم علیہ السلام نے جو ہمیں پیغام دیا، حضور جو ہدایت لے کے آئے، ہمیں اس کو اپنانا ہوگا، اور اگر ہم اس انداز سے اپنی زندگی کو گزاریں گے جس طرح رسول کریم علیہ السلام نے گزارنے کا حکم دیا ہے، تو پھر ہی اخروی نجات ممکن ہے، وگرنہ دنیا میں بھی ہم اپنے معاملات دیکھیں تو بے چینی کی کیفیت ہے، انتشار ہے، بے امنی ہے، سکون نہیں ہے۔ وجہ فقط اتنی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل کرنا چھوڑ چکے، تو دنیا میں بھی رسوائی ہمارا سامنا کر رہی ہے، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ ایسے لوگوں کا عبرتناک انجام ہوگا۔